السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، اور یہ وہ تعداد ہے جو ہمارے علم میں یا سائنسدانوں کی تحقیقات کی بنیاد پر ہے، بلکہ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے کہ اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ وہ تمام مخلوقات اپنے حساب سے کام کر رہی ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کا نور نصیب فرمایا۔ اس عقل کی بنیاد پر وہ اشرف المخلوقات ٹھہرا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ دے دی، اس کو عقل سلیمہ نصیب فرمائی کہ اس عقل کے ذریعے سے وہ دنیا میں اچھی خوشحال سکون والی زندگی گزارے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسانوں کو اللہ نے عقل نصیب فرمائی اور عقل کا نور ملا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ عقل تو عطا کر دی، اب دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہیں، رب کو مان کر، رب کے احکام کے پابند بن کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو اپنا کر اچھی اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں، یا کہ رب کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے آخرت میں جزا اور سزا کا فیصلہ فرمایا کہ جو دنیا میں اچھی زندگی گزارے گا، خوشحال زندگی گزارے گا، اور اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغامات کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اگر دنیا میں اس طرح زندگی گزاری تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے، اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ اور اگر غلط راستے کو اختیار کیا، برے راستے کو اختیار کیا، تو پھر فیصلہ اس کے حق میں جہنم اور وہاں کی سزاؤں کا ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام کر دیا، یہ عقل دے دی، یہ سمجھنے بوجھنے کے لیے دی کہ اب اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن حالت یہ ہوئی کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو دنیا میں اس نے یہ سوچا کہ میں اچھی زندگی کیسے گزاروں،
اور ہر ایک نے اپنے عقل کے مطابق سوچ کر سمجھ کر وہ کوشش کرنے لگا۔ کسی کو کامیابی عہدوں میں نظر آئی، کسی کو کامیابی مالداری میں نظر آئی، کسی کو کامیابی جو ہے بڑے بڑے عہدوں میں، کرسیوں میں اور مال و دولت میں، بینک بیلنس میں۔ یہ مختلف جو ہے انسانوں نے اپنی عقل کے مطابق سوچ کر الگ الگ زاویے بنا لیے، الگ الگ ضابطے بنا لے کہ اس طریقے سے میں اگر زندگی گزاروں گا تو میری زندگی کامیاب، خوشحال اور سکون والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی عقلوں کو جانتے تھے کہ انسان جو ہے دھوکہ کھا سکتا ہے، انسان اپنے عقل کے مطابق الگ الگ سوچیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھایا اور مقصد اور منزل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے طریقے، احکام اور پیغامات سنائے کہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے تاکہ تمہاری یہ زندگی بھی خوشحال بنے، چین سکون راحت والی بنے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہ بھی تمہاری کامیاب اور کامران بنے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب انسان اس دنیا میں آیا، کچھ لوگوں نے جو ضابطہ بنایا، کچھ فلسفی لوگوں نے ضابطہ بنایا کہ چونکہ انسان کے جو ہے انسان بھوکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے اور دنیا میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ سب کا پیٹ بھر جائے، سب کا پیٹ بھر جائے اور سب جو ہے پیٹ بھر کر کھانے والے بن جائے۔ تو ایسی کوششیں کی، اور ایک علاقے میں ایسی کوششیں ہوئی کہ سب کے پاس جو ہے کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ کھا پی رہے ہیں، لیکن اب زندگی میں بگاڑ پھر بھی موجود ہے کہ پیٹ بھر گیا، اب عیش آرام کی زندگی کی سوچی کہ اب عیش کریں گے، آرام کریں گے اور پھر اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، اس طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان میں جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں کو بڑھایا جائے، تعلیم کو بڑھایا جائے، تاکہ تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو زندگی میں جو ہے وہ جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا، معاشرے میں اور ملک میں جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب لوگوں نے جو ہے کوشش کی کہ تعلیم یافتہ لوگ ہو، لیکن کوشش کرنے کے بعد ہاتھ یہ لگا کہ اب بھی بگاڑ موجود ہے۔ کہ بگاڑ کی وجہ کیا ہے کہ تعلیم یافتہ بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، لیکن اب یہ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے تعلیم کی وجہ سے یہ ایسی کوششیں کرنے لگے، ایسے بزنس کرنے لگے کہ لوگوں کے جیب کا مال ان کے جیب میں آ جائے، لوگوں کی جیب خالی ہو جائے تو چلے گا لیکن ہماری جیب بھر جائے۔ تو اس طریقے سے بگاڑ موجود ہوا۔ پھر معاملہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ چلو کچھ تنظیم بناتے ہیں، کچھ قانون بناتے ہیں، کچھ ضابطے بناتے ہیں۔ اب لوگوں نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ تنظیم بنی ہے کہ لوگوں کو جو ہے غلط کام سے روکا جائے، برے کام سے روکا جائے، اچھے کاموں کا ان کو خوگر بنایا جائے کہ وہ اچھے کام کرے۔ اب قانون اور ضابطے بنا دیے۔ حالت یہ ہوئی کہ قانون بننے کے باوجود، ضابطے بننے کے باوجود بھی بگاڑ موجود رہا۔ یہ بگاڑ کیسے رہا کہ جو کمزور ہوتا تھا اور جو اپنے علاوہ ہوتا تھا ان پر تو قانون لاگو ہو گیا، اور جو قانون بنانے والے ہیں، قانون ساز ہے، وہ جو ہے اپنے اوپر ان کے لیے کوئی قانون نہیں، تو پھر بھی بگاڑ ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سب کی سوچ تو ایک ہے، سب کی فکر تو ایک ہے کہ خوشحال زندگی ملے، چین سکون راحت والی زندگی ملے،
اور اس کے لیے سب نے کوششیں بھی کی، اپنے دماغ کو اپنے عقل کو دوڑایا بھی، لیکن ساری کوششیں ناکام رہی اور زمین میں فساد برپا رہا۔ تو اصل تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا کہ بگاڑ کی وجہ کیا ہے، فساد کی وجہ کیا ہے۔ سب لوگ سوچ رہے تھے پیسہ آئے گا، تعلیم آئیں گی، قانون آئیں گے تو زندگی خوشحال بن جائیں گی، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، اور ایک دوسرے کے جو ہے جب قانون ہوگا تو خوشحال زندگی گزرے گی۔ لیکن بہرحال مقصود یہ ہے کہ دنیا میں فساد برپا ہوتا رہا، کامیابی کی راہ ڈھونڈنے لگے، لیکن کوئی سرا نہیں ملا۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ایک پہلے لطیفہ مشہور تھا کہ ایک بزرگ شخص تھے، ایک بوڑھا شخص تھا، وہ جو ہے ایک مرتبہ ایک سکہ ڈھونڈنے لگا، کوئی چیز زمین پر ڈھونڈ رہا تھا، تو اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ چچا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ سکہ گر گیا، ایک روپیہ گر گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو ساتھ میں اور لوگ بھی ڈھونڈنے لگے کہ چلو ڈھونڈ کر چچا کو جو ہے ان کا روپیہ اور سکہ دے دیتے۔ کچھ دیر ڈھونڈے لیکن کہیں پتہ نہیں چلا، تو آخر پوچھنے لگے کہ چچا جان ویسے بتائیے کہ گرا کہاں ہے، ایگزیکٹلی گرا کہاں ہے، کچھ انداز تو لگے۔ تو وہ بوڑھا شخص وہ چچا کہنے لگا کہ وہ سکہ گھر میں گرا ہے، وہ سکہ گھر میں گرا ہے۔ تو چچا سے پوچھنے لگے کہ آپ گھر میں سکہ ڈھونڈنے کی بجائے یہاں روڈ پر ڈھونڈ رہے، کیا وجہ ہے؟ گرا وہاں ہے، ڈھونڈنا وہاں چاہیے، یہاں ڈھونڈ رہے، خود بھی ڈھونڈ رہے اور ہم کو بھی ڈھونڈنے لگا دیا۔ تو بوڑھے شخص نے کہا کہ گھر میں اصل میں اندھیرا ہے، اس لیے میں اجالے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حالت یہ ہے کہ ہمارا بھی حال یہی ہے، ہمارا بھی حال یہ ہے کہ اصل جو علاج ہے، جو فساد کی جڑ اور بنیاد ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر جو ہے مال و دولت میں، عہدوں میں اور کرسیوں میں اور بینک بیلنس میں، اس چیزوں میں جو ہے اپنے فساد کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں کہ مال آ جائیں گا، تعلیم آ جائیں گی، قانون آ جائیں گے تو خوشحال زندگی گزاریں۔ تو ہمارا بھی حال یہ ہے کہ جہاں ڈھونڈنا چاہیے تھا خوشحالی کو، چین سکون کو، راحت آرام کو، وہاں ڈھونڈنے کی بجائے ہم دوسرے چیزوں میں تلاش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ فساد کی جڑ بتائے، فساد کا علاج بتائے کہ فساد کہاں سے پیدا ہوا۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانیت کو بتلایا کہ فساد کی جڑ اصل میں تمہارا دل ہے، فساد کی جڑ اصل میں تمہارا دل ہے، کہ دل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، دل کے اندر جو ہے فساد برپا ہو گیا، جس کی وجہ سے سارے عالم میں فساد برپا ہے۔ اگر دل صحیح ہو جائے گا، دل اگر صحیح ہو جائے گا تو سارے عالم کا، سارے ملکوں کا فساد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ درست رہتا ہے، وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو، وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل اگر خراب ہو گیا تو پھر انسان خراب ہو جاتا ہے، اور جب انسان خراب ہو جاتا ہے تو سارے عالم میں فساد برپا ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فساد برپا ہے اس کی بنیادی وجہ دل کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ذَهَبَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ دنیا میں جو فساد برپا ہوا ہے اصل وجہ انسان ہے،
کہ انسان کا دل خراب ہو گیا، انسان خراب ہو گیا اور اس کے اعمال اور افعال خراب ہو گئے، وہ اللہ کے احکام کا، اللہ کے دین اور شریعت کا پابند نہ رہا، جس کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہو گیا۔ اور قرآن مجید کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، کہ جو نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہم اس کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے، خوشحال زندگی نصیب فرمائیں گے، راحت اور آرام والی، چین سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ بتلا دیا کہ انسان کے دل کو درست کرنا ہے اور اس کے دل میں ایمان کو داخل کرنا ہے، کہ دل میں اگر ایمان داخل ہو گیا اور اعمال صالحہ کا بندہ پابند بن گیا تو پھر دنیا سے سارے فسادات ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں خوشحال اور چین اور سکون اور راحت والی زندگی لوگ گزارنے والے بنے۔ تو اصل بنیاد ایمان اور اعمال صالحہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری انسانیت ایک ہی فکر میں لگی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، چین سکون راحت والی ہو، لیکن صبح سے لے کر شام تک اگر اس کی فکریں دیکھی جائے تو وہ اپنی فکروں میں لگا ہوا ہے کہ کیسے زیادہ کمائے، کیسے مال و دولت زیادہ کرے، کیسے تجارت اچھی کرے، کیسے جو ہے عہدوں پر فائز ہو، اور کیسے اس کی زندگی جو ہے خوشحال بنے۔ یہ ضابطے اور یہ قانون اس نے سوچ لیا ہے اور سارے دن کی اس کی فکر یہی ہے۔ اور بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ فکر جو ہے اگر ایک حد تک ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم نے جو ہے آخرت کے بنانے اور سنوارنے کے لیے دیا ہے۔ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، ماں باپ ہے اور بھائی بہن ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے، یہ تو ضرورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ ان ضرورتوں کو ہی اس نے ساری چیز اور ساری اصل سمجھ لیا ہے اور انہی ضرورتوں کے پیچھے اپنا وقت لگا رہا ہے۔ نہ اس کو اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے اعمال کی فکر ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اصل مقصود آخرت، منزل آخرت ہے، اور اس دنیا کو جو ہے ایک مسافر خانہ بنایا گیا ہے، امتحان کی جگہ بنائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے اجنبی زندگی گزارتا ہے اور مسافر زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی اجنبی ہو اور مسافر ہو، وہ اگر کسی جگہ اور کسی ملک میں رکا ہے، آگے اس کا سفر طے کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنے منزل اور مقصد پر پہنچنے کی پہلے فکر کرے گا، نہ یہ کہ جہاں رکا ہے وہاں اپنے عیش آرام کے سامان پیدا کرنا۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے اور امتحان گاہ ہے، اس لیے ضرورتوں کو ضرورتوں کے درجے میں رکھا جائے، اصل زندگی آخرت ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس دنیا میں جو ہے اپنی آخرت کو اور بنانے کی اور سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم حالت دیکھ رہے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ساری فکریں، ساری محنتیں، ساری کوششیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عام بات ہے، ساری انسانیت اسی فکر میں لگی ہے کہ ہماری یہاں کی دنیا کی زندگی صحیح ہو جائے، عیش آرام کی ہو جائے، سکون اور خوشحالی کی ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ پر دنیا کے بھی
خوشحالی اور دنیا کی بھی کامیابی اور دنیا کی سکون والی زندگی کا بھی وعدہ فرمایا ہے، اور آخرت کی خوشی اور آخرت کی خوشحالی اور سکون والی زندگی کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے اہل اللہ فرمایا کرتے تھے، اہل اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو خوشحالی نصیب فرمائی ہے اور جو سکون، راحت، اطمینان والی زندگی نصیب فرمائی ہے، اگر بادشاہوں کو یہ زندگی معلوم ہو جائے تو وہ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اس راحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار، ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ وہ سکون مل جائے۔ گویا کہ بتلانا مقصود ہے کہ اہل اللہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی مقدر ہونے والی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو، آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو، دنیا میں بھی چین سکون سے رہے اور آخرت میں بھی چین سکون سے رہے، تو ہمیں رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے، ایمان والی زندگی گزارنی چاہیے، اعمال والی زندگی گزارنا چاہیے۔ جو بندہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر جو ہے ضرورتوں کا تو خیال رکھنا ہے، تقاضوں کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کر بیٹھ گئے کہ دنیا میں کچھ نہیں کرنا، بلکہ ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، لیکن اپنی اصل زندگی کو نہ بھولا جائے، اپنے آخرت کی زندگی کو نہ بھولا جائے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا، اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے کہ یہاں کا مال و دولت کما لے، یہاں اچھی ڈگریاں حاصل کر لے، یہاں کے عہدے اور کرسیاں حاصل کر لے، یہاں بینک بیلنس بڑھا لے، یہاں پر اچھی عمارتیں اور اچھی بلڈنگوں میں اور اچھی جو ہے عمارتوں میں رہنے لگے، یہیں کی زندگی میں راضی ہو گئے، حالانکہ یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، کہ اصل آیت تو کافروں کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ کافر اس دنیا میں اور اللہ کو نہ ماننے والے، آخرت کا یقین نہ رکھنے والے، قیامت، جنت، جہنم کا یقین نہ رکھنے والے، وہ تو دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے یہی جینا ہے، یہی کھا پی لیے اور یہی مر گئے، کہ دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے میں لگے ہیں اور اسی پر مطمئن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں گویا کہ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اس بات سے متنبہ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم جو ہے پیدا کیے گئے ہیں آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی دی ہے کہ اس میں آخرت کو بنانے، لیکن تمہارا حال بھی وہی ہو گیا جو ایمان نہ لانے والوں کا حال تھا، جو اللہ کو نہ مانتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں، یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہی زندگی، بس یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تمہارا حال بھی تو ویسا ہی ہو گیا کہ ایسی ہی زندگی گزار رہے کہ بس دنیا اچھی بنا لو، بس مرنے کے بعد کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے، آگاہ فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی اور ہونا چاہیے، تمہاری زندگی، تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو، احکامات اور پیغامات پر عمل کرنے والے ہو، جس کا تم نے عہد بھی کیا ہے اور جس کا تم کو یقین بھی ہے، پھر تمہارا حال کیا ہو گیا کہ دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے جیسے آخرت میں جانا ہی نہیں، آخرت کی تم کو کوئی فکر ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اس بات پر غور کرو، اس بات کو نظر میں رکھو، اس بات کو دھیان میں رکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا کمایا ہے۔ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کون سے اعمال کیے ہیں اور کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ایمان زندگی میں ہے یا نہیں، اعمال زندگی میں ہے یا نہیں، اس کی فکریں موجود ہے یا نہیں۔ اگر یہ فکریں ہیں تو آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ دنیا میں بھی ناکامی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ اپنی عمارتوں کو، اپنے گھروں کو اور اس کے بنانے اور سنوارنے کو اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ جب اس نے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کی اور اس دنیا میں آخرت کو چھوڑ کر کہ اپنی مرضی سے زندگی ہو، ہم اپنی منمانی زندگی گزارے، اپنے عیش و آرام کے لیے ساری خواہشات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، علم ہونے کے باوجود اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، تو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ جس نے خواہشات کو اپنانے کی فکر کی، اب حالت یہ ہو گئی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کو کوئی خبر نہیں، وہ خود غرضی کے ساتھ زندگی گزار، وہ اپنے آپ زندگی گزار رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں۔ اس لیے کہ ایمان اور اعمال اگر ہوتے تو اس کے اندر وہ ہمدردی ہوتی، وہ غمخواری ہوتی، اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا ہوتا جو ایمان کی نسبت پر ملا کرتا ہے۔ اور ایمان کی شان ہی یہ ہوتی ہے، مومن کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے دل میں ایمان ہے، جب اس کے دل میں ایمان ہے اور آگاہ و جوارے سے وہ اعمال کر رہا ہے، تو پھر اس کو اپنی آخرت کی جیسے فکر ہوتی ہے ویسے دنیا والوں کی بھی اس کی فکریں ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے اور صحیح راستے پر لانے کے لیے وہ فکریں اور محنتیں کرتا ہے۔ اور اگر دنیا میں اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن حالت یہ ہو گئی کہ جب خواہشات کے پیچھے لگ گئے، عیش و آرام کی زندگی کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حالت یہ کر دی کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کہ سب کچھ دیکھ رہے، دنیا میں جو فساد برپا ہے اور دنیا کے اندر جو خوریزی ہو رہی ہے، جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور جو بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، وہ سارے حالات اور سارے احوال دیکھنے کے باوجود اگر آدمی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور اس کے کانوں پر اور اس کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فساد برپا ہے، نہ ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے، نہ کوئی ہمدردی ہوتی ہے اور نہ کوئی غمخواری ہوتی ہے۔ حالانکہ حالت یہ تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، جب ایمان اور اعمال موجود تھے تو
تو ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا حال یہ تھا۔ ایک واقعہ، ایک مثال سے بات سمجھاؤ، میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا حالت اور کیا احوال جو ہے دنیا میں چل رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ پہلے حالت یہ ہوتی تھی، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ کہیں سے ان کے گھر میں جو ہے وہ بکری آ گئی، اور وہ بکری کو انہوں نے ذبح کیا، تو اس کی جو سری تھی اس سری کو اس نے دوسرے گھر میں بھیجا کہ مجھ سے زیادہ جو ہے کوئی دوسرا شخص ضرورت مند ہوگا تو وہاں وہ چلی جائے۔ اب یہ حالت ہوئی کہ وہاں اس نے دوسرے شخص کو بھیجا، وہ دوسرا شخص سوچنے لگا کہ مجھ سے زیادہ کوئی دوسرا اس کا حقدار ہوگا، اس کے پاس بھیج دیا۔ غرض یہ کہ 5-7 گھر گھوم کر وہ بکری کا سرا اسی گھر آ گیا جہاں سے بھیجا گیا تھا۔ تو ضرورتوں کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ آج ہم جو ہے اگر حکومت میں بھی ہے، ہم دوسروں کی ضرورت کو نہیں سمجھ رہے، دوسرے کس حال میں زندگی گزار رہے، ان پر کیا آلام اور کیا مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ صحابہ نے وہ بھی مثال پیش کی ہے کہ جان نکلنے کا وقت ہے، جان نکلنے کا وقت ہے، اور 2 گھونٹ پانی کے اگر پی لیں تو کچھ جان بچنے کا کام ہو سکے۔ ایسے وقت میں بھی اگر دوسرے ساتھی نے پانی مانگا ہے تو خود نہیں پی کر دوسرے ساتھی کو دے دیا، یہاں تک کہ 3-4 لوگوں کے پاس وہ پانی گیا، پھر اسی شخص کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ اس کی جان رخصت ہو گئی تھی۔ تو ایسی مثالیں صحابہ میں موجود ہے کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پسند کیا، لیکن دوسروں سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا۔ تو یہ وہ حالات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں جو مردہ دل تھے ان کو زندہ فرمایا تھا، اس میں ایمان اور اعمال صالحہ موجود تھے، جس کی بنیاد پر انسانیت کے اندر جو ہے ہمدردی تھی، غمخواری تھی، اور سارا علاقہ جو ہے پرامن اور سکون والا، راحت والا تھا۔ سارے جو ہے حالات ایسے موجود تھے کہ ایک عورت جو ہے سونے چاندی سے لدی ہوئی جاتی تھی، کوئی اس پر حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی اس پر جو ہے اس کے سامان کو، اس کے سونے چاندی کو چرانے اور ڈاکہ ڈالنے کا عمل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سب موجود ہونے کے باوجود جو ہے ایمان، یہ ساری باتیں ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی۔ آج جب دل مردہ ہو چکے ہیں، احساس اور غم نہیں رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن ایمان کے اندر جب ایمان نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ تڑپ بھی نہیں ہے، وہ فکر بھی نہیں ہے، نہ اپنے زندگی میں ایمان کی فکر ہے، نہ انسانیت کی ہمدردی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم ایمان اور اعمال صالحہ کو کھونے کے بعد یہ سارے حالات آ چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے آج ہم بھی اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے ایمان کی فکریں اور محنتیں کریں، اور اگر ہم جو ہے اپنے ایمان کو بنانے کی فکریں اور محنتیں کریں گے تو ایک نہ ایک دن جو ہے اس دنیا میں خوشحالی آئیں گی، چین سکون آئے گا، لوگوں کی ہمدردی پیدا ہوگی، اور بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جو باتیں بتلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔